السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ابھی وائس میں کروں گی ایپی پر، کیونکہ آپ لوگ کی رائٹر کے پیپر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے رہی ہے اور وہ وائس اوور نہیں کر پائے گی۔ ان کی جگہ میں وائس اوور کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لمسے جانا قسط نمبر 33 از قلم لائبہ خان۔ خانزادہ حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ہر کوئی بھاگ دوڑ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کہیں کوئی پھولوں کی لڑیوں کو سیٹ کر رہا تھا تو کہیں کوئی کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ اسی سب کے بیچ آج بھی زرم خانزادہ کھڑا اپنے ہی نکاح کی تیاریوں میں فل زور و شور سے ملازموں کی مدد کر رہا تھا۔ یار بس بھی کر دے، جانتا ہوں کہ تو پاگل ہے اپنے عشق کو پانے کے لیے، لیکن اب اتنی تیاریاں بھی مت کر، جا کے تیار ہو جا۔ 2 گھنٹے بعد تیرا نکاح شروع ہونے والا ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ کر کے مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم باقی چاروں خانزادوں کے چہرے پر لعنت ہی بھیجیں گے کہ ہم دلہن میاں سے کام کروا رہے ہیں۔ بصیر خانزادہ نے زرم خانزادہ سے کہا، جو ابھی بھی ملازم سے اپنے عشق کے لیے چوڑیاں اور گجرے لانے کا کہہ رہا تھا۔ چلا جاؤں گا اور ٹھیک ہے، لوگ آئیں اور دیکھیں تم لوگوں کو کہ آج بھی میں اپنے نکاح والے دن بھی خود ہی کام کر رہا ہوں، لیکن میرے چاروں بھائیوں نے صبح سے اب اپنا چہرہ دکھانے کی زحمت دکھائی ہے۔ ابھی بھی نہ آتے تم لوگ؟ جاؤ۔ زرم خانزادہ ان سے کافی ناراض نظر آ رہا تھا۔ سرد لہجے میں کہے جانے والی بات پر سارے خانزادے تیر کی طرح سیدھے ہوئے تھے۔ عارش خانزادہ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھولوں کی ٹوکری لیتے ہوئے ملازم کے پیچھے لے کر بھاگا تھا۔ ملیار خانزادہ بھی جلدی سے دوسرے ملازم کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اسے لان کی ڈیکوریشن کے بارے میں بتایا جا سکے۔ برلاس خانزادہ نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہونے چلتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقت سے پہلے فنکشن پر پہنچ جاؤں گا۔ بصیر خانزادہ اکیلا کھڑا اب حیران و پریشان زرم خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے لالا، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں بھی جاتا ہوں نا کسی کام کے لیے۔ بصیر خانزادہ کو جب کوئی کام نہ ملا تو وہ ایویں ہی لان کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اپنے چاروں بھائیوں کو اس طرح سے صرف ایک ہی بار کہنے پر ارد گرد کے کاموں میں مصروف دیکھ کر زرم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ مسکرا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج تو زرم خانزادہ کی آنکھوں میں چمک ہی نرالی تھی۔
چہرے پر مسکراہٹ تھی جو جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے سرشار تھا۔ جس لڑکی سے اس نے محبت کی، عشق کیا، آج اسی کو وہ اپنے نکاح میں لینے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن بننے والا ہے۔ اب یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ یا خوشی کی ہوتی ہے یا پھر غم کی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ صبح سے ہی وہ تقریباً گھن چکر کا بنا ہوا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اور اب جب اس کے چاروں بھائی نیچے ہیں تو اسے بھی کسی کام کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ وہ لوگ سنبھال لیں گے، اسی لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تیار ہو کر وہ نیچے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج اسے شدت سے اپنے بیٹے ریحان خانزادہ کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ بھی اسکول ٹور پر تھا، کل آنے والا تھا۔ اس بات سے وہ پرسکون تھا کہ چلو اچھا ہے، وہ نکاح کے بعد آنے والا ہے۔ آپی، کیا میں آج پرائی ہو جاؤں گی؟ محسلہ نے آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو لیے عرضلہ خانزادی سے کہا، جو بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے آفس کا کام کر رہی تھی۔ ایسا کس نے کہا تم سے؟ عرضلہ پریشان ہوتی اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا گئی۔ زریش آپی نے سوں سوں کرتے ہوئے محسلہ کی طرف سے ایک اور جواب آیا۔ اس کا جواب سن کر عرضلہ خانزادی نے گہری سانس بھری تھی۔ زریش نے اسے صرف تنگ کرنے کے لیے کہا ہوگا، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی معصوم سی بہن رونے لگ گئی کہ وہ پرائی ہونے جا رہی ہے۔ میری جان، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، زریش آپی صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی، اور ابھی بس تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے، پارلر والی آتی ہوگی تو آپ تیار ہو جانا۔ اس طرح نکاح سے پہلے روگی تو تم بالکل بھی پیاری نہیں لگو گی میک اپ کرنے میں۔ عرضلہ نے جلدی سے اسے کسی بھی بہانے سے چپ کروانا چاہا تھا، اور اگلے ہی پل محسلہ چپ بھی ہو گئی تھی۔ لیکن آپی، میں نے تو چوڑیاں اور گجرے بھی مانگے تھے، کیا کوئی میرے لیے گجرے لایا ہے؟ اور کانچ کی چوڑیاں بھی؟ محسلہ نے اشتیاق سے جلدی سے عرضلہ سے پوچھا تھا۔ صبح سے تقریباً یہ بات وہ کوئی 10ویں بار پوچھ رہی تھی۔ مزید عرضلہ اس کا جواب دے دے کر تنگ آ گئی تھی، لیکن محسلہ تھی جو سوال کر کے تنگ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میری جان، آپ جا کے تیار ہو جاؤ، جب آپ تیار ہوگی تو چوڑیاں اور گجرے آپ کے پاس آ جائیں گے، پریشان نہ ہو جاؤ۔ عرضلہ نے اسے ہر بار والا جواب دیتے ہوئے تسلی سے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ محسلہ نے بھی اس کی بات سنی اور وہ اٹھی اور زریش کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی، کیونکہ زریش نے کہا تھا کہ پارلر والی اسے اس کے کمرے میں ہی تیار کرے گی، اسی لیے وہ ادھر ہی جا رہی تھی۔
زرم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار وہ زرم سے اپنی چوڑیوں اور اپنے گجروں کا ہی پوچھ لے۔ وہ چوڑیوں اور گجروں کی کتنی دیوانی تھی، یہ بات یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ معصومیت میں اپنے منقوہ کمرے میں خود ہی اس سے اپنی چوڑیوں اور گجرے کے بارے میں پوچھنے جا رہی تھی۔ زرم خانزادہ کے کمرے پر دستک دیتے ہوئے اس نے باہر ہی کھڑی ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہی تھی۔ اگلے ہی پل جب اسے ارزم کی آواز سنائی دی کہ اندر آ جائیں تو وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن کمرے کے اندر داخل ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہ کسی کمرے میں نہیں، کسی محل میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا کمرہ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، اور زرم خانزادہ جو بیڈ پر اوندے منہ لیٹا اپنی نیند سے ہوتی بند آنکھوں کو بامشکل ہی کھولے ہوئے تھا، کیونکہ وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ سوتا تو اپنے نکاح کے لیے لیٹ ہو جاتا۔ محضلہ کی آواز سن کر اسے ایسے لگا کہ کہیں وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اگلے ہی پل جب اس نے اپنی آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر دیکھا تو محضلہ اس کے کمروں کے بیچ و بیچ کھڑی پورے کمروں کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی۔ زرم کو بالکل بھی یقین نہیں ہوا کہ وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس کھڑی ہے۔ خوشی سے اٹھتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ کا کمرہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ساری حویلی والے اس ایک کمرے میں ہی سو سکتے ہیں، محضلہ نے اوٹ پٹانگ سے سوال کیا، اور پھر واپس خود ہی خود کو جواب دیا۔ اس کی بات سن کر زرم نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ واقعی میں ہی پوری حویلی میں اس کا کمرہ ہی سب سے بڑا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیوں آئی ہو یہاں پہ، کوئی کام تھا؟ زرم خانزادہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو کر نرم لہجے میں پوچھا تھا، تو عوضلہ خانزادی نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زرم کو اس کے بچوں جیسے انداز پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی ہو کر بچی ہی لگ رہی تھی۔ زرم کا قد 6 فٹ سے بھی اوپر کا تھا، اور محضلہ اس کے سینے سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ وہ واقعی میں ہی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے چوڑے وجود کے اندر بالکل چھپ چکی تھی، اور وہ بالکل اس کے سامنے بچی ہی لگ رہی تھی۔ وہ آپ میرے لیے چوڑیاں اور گجرے لائے ہیں؟ محضلہ نے اگلے ہی پل جلدی سے اس کے تھوڑا سا قریب ہوتے ہوئے اس کے کان کے پاس ایڑیوں کے بل اوپر ہو کر کہنا چاہا تھا، لیکن افسوس کہ زرم خانزادہ کے اونچے قد کی وجہ سے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی، اور منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے منہ پھلانے پر زرم خانزادہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل خود اس کے برابر نیچے آیا تھا، اور اپنے چہرے کو اس کے منہ کے پاس کرتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ جیسے اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ محضلہ بھی خوش ہوتی دوبارہ سے اس کے کان میں بولی تھی،
کیا آپ میرے لیے چوڑیاں اور گجرے لائے ہیں؟ جی میری جان، میں ملازم سے کہہ چکا ہوں آپ تیار ہو جائیں، تب تک وہ آپ کے لیے چوڑیاں اور گجرے بھی لے آئے گا۔ زرم خانزادہ نے اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا تھا جو چوڑیوں اور گجروں کے لیے دیوانی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں یہی پوچھنے آئی تھی، اب میں چلتی ہوں۔ محضلہ کو جب اپنے مطلب کا جواب مل چکا تھا تو اب وہ جانے کے لیے مڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، زرم خانزادہ نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا تھا اور اس کا رخ دھیرے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم اس نکاح سے خوش ہو؟ زرم خانزادہ نے نہ جانے کیوں دل میں آیا سوال زبان پر لاتے ہوئے محضلہ سے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پوچھنے پر جانے بے ساختہ ہی محضلہ نے اس کے حسین سے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا دل دھڑکا تھا۔ محضلہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے بری طرح سے نروس ہوتے ادھر سے ادھر اپنی نظریں دوڑائی تھی اور اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ پتہ نہیں، محضلہ نے اپنے ہاتھوں پر آئے پسینوں کو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کر اپنی نروسنیس کو کم کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بری طرح سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آ کر اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا اپنے چوڑیوں اور گجروں کے لیے دیوانی وہ اپنے منکوہ کے کمرے میں تو آ چکی تھی، لیکن اب جب وہ اس سے ایک سوال ہی پوچھ رہا تھا تو محضلہ کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ زرم خانزادہ نے اسے اتنا نروس اور اتنا کانپتے دیکھا تو اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اپنی معصوم سی بیوی پر اسے جی بھر کر پیار بھی آیا تھا۔ زرم کا دل چاہا کہ اس وقت اگر وہ اس کی محرم ہوتی تو اسے وہ شدت سے اپنے گلے سے لگا کر بتاتا کہ اس کا کامتا اس کے دل میں کتنا طوفان مچا گیا ہے۔ میں جاؤں ابھی؟ مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ محضلہ نے جلدی سے معصومیت سی اپنی آنکھوں کو پٹکا کر کہا تھا۔ زرم خانزادہ نے اس کے آنکھیں پٹکانے پر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں میں تو زرم خانزادہ کا دل ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ زرم خانزادہ نے اپنے دل سے ڈر کر اسے یہاں سے بھیجنا چاہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بے خودی میں آ کر وہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی ہی سر انجام نہ دے دے۔ ویسے بھی اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کو زور سے چومے اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر شدت سے اس کی سانسیں گھونٹے، جس لبوں سے وہ اپنے لیے معصوم بنتے ہوئے چوڑیوں اور گجروں کی فرمائش کرنے آئی تھی۔ اس کی اجازت ملنے کی دیر تھی، محضلہ نے کمرے سے ایسی دوڑ لگائی جیسے کہ وہ کبھی
اپنے منکوہ کے کمرے میں اپنے لیے چوڑیوں اور گجرے کی فرمائش کرنے آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی اسپیڈ کو دیکھتے ہوئے زرم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ لڑکی تو اسے اپنے عشق میں دیوانہ کر کے ہی چھوڑے گی۔ ویسے بھی ابھی وہ کم دیوانہ نہیں تھا، زرم خانزادہ نے خود سے سوچا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مرر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی فٹ سی باڈی کو دیکھتے ہوئے زرم خانزادہ کی آنکھوں میں خود کے لیے ستائش ابھری تھی۔ وہ کتنا ہینڈسم تھا۔ اپنی شرٹ کو اپنے تن سے جدا کرتے ہوئے اس نے اپنے سکس پیک پھولے ہوئے مسلز اور چوڑے سینے پر ایک نظر ڈالی تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ محزلہ کو وہ ضرور پسند آئے گا۔ مسکرا کر وہ واش روم کی طرف شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ بالکل بھی ذرا سا بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پڑا ہوا تھا، لیکن اسے تو بس جلدی سے یہ گھنٹہ اپنے بیچ سے نکالنا تھا تاکہ وہ جلدی سے محزلہ کو اپنے نام کر لے۔ زرم خانزادہ کا فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ اسکول والے جو اسے کال کرنا چاہتے تھے کہ ان کا ٹرپ 1 دن پہلے ہی سوات آ چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کو آ کر اسکول سے لے جائے، لیکن فون نہ اٹھانے کی صورت میں پرنسپل روحان اور خانزادہ فیملی کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اسے اسکول بس کے حوالے کرتے ہوئے پرنسپل نے سختی سے ڈرائیور کو تاکید کی تھی کہ اسے خانزادہ حویلی میں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آئے۔ کیا وہ خانزادوں کے قہر سے واقف نہیں تھا؟ اسی لیے پہلے سے ہی احتیاط برتنا ٹھیک لگا تھا، اور ڈرائیور نے بھی ہاں میں سر ہلاتے اپنی ذمہ داری پر روحان کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور اب اسکول بس خانزادہ حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اب سب ہی تقریباً نکاح کی تیاریوں سے آزاد ہو کر خود کی طرف دھیان دیتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ چکے تھے، کیونکہ اب مزید 1 گھنٹہ باقی تھا اور انہیں تیار ہو کر مہمانوں سے پہلے ہی لانچ میں پہنچنا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد محزلہ بالکل تیار اپنی آپی کے سامنے کھڑی اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ عاذلہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو وائٹ کلر کی اسٹائلش کرتی، نیچے غرارہ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے نیچے سے ہلکا سا کلر کیے ہوئے آدھے آگے اور آدھے پیچھے پشت پر تھے، ڈیسنٹ سا میک اپ کیے، پنک لپ گلاس کو اپنے لبوں کا حصہ بنائے، ریڈ کلر کے گجروں کو اپنے ہاتھوں میں پہنے، ساتھ ہی بھر کر دونوں ہاتھوں میں ہاف وائٹ چوڑیوں کو بھرے ہو۔ اس وقت وہ ایک معصوم سی پری نظر آ رہی تھی۔ عاذلہ نے جلدی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہ جانے کیوں محزلہ کو دیکھ کر آج بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کاش اس خوشی کے موقع پر ان کی موریں بھی ان کے ساتھ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن خیر اس موقع پر وہ اپنی بہن کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دل سے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے کہا
کہ وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ ابھی محسلہ مزید کچھ کہتی کہ دروازہ کھول کر برلاس اور ملیار خانزادہ کمرے کے اندر آئے تھے۔ ملیار خانزادہ اسے دیکھ کر مسکرا کر اس کی طرف بڑھتے اوزیلا کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے بعد اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، جبکہ برلاس خانزادہ ابھی تک دروازے کے پاس منہ کھولے کھڑے حیرت سے محسلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپی، کیا ہوا؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ برلاس لالا میری طرف اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ محسلہ نے جلدی سے گھبراتے ہوئے خود کو شیشے میں دیکھا تھا، لیکن اس کا سب کچھ تو ٹھیک تھا۔ برلاس لالا اس کی طرف یوں حیرت سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میری چھوٹی سی گڑیا، وہ بس آپ کو تنگ کر رہے ہیں، باقی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آج تو میری گڑیا سے کوئی بھی پیارا نہیں لگ رہا، اس کی آپی بھی نہیں۔ ملیار خانزادہ نے شرارت سے اوزیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اوزلا اس کی شرارت کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہاں، چڑیل بھی اس قدر پیاری لگ سکتی ہیں؟ برلاس خانزادہ نے صدمے سے باہر آتے ہوئے حیرت سے کہا تھا، اور خود کو چڑیل کہے جانے پر محسلہ نے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ ملیار خانزادہ نے اسے رونے سے منع کرتے ہوئے برلاس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ برلاس لالا کی اتنی عزت افزائی پر محسلہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اب چلو جلدی کرو، سب تقریباً نیچے آ ہی چکے ہیں، اور مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں، اور زرم لالا بھی نیچے اسٹیج پر بیٹھی اپنی دلہنیا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملیار خانزادہ نے جلدی سے اوزیلا اور محسلہ سے کہا تو وہ دونوں بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ برلاس نے ان تینوں کو ناراض سی نظروں سے دیکھا تھا اور ساتھ ہی ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ تینوں کے چہرے پر ہی مسکراہٹ تھی اس کے ناراض سے چہرے کو دیکھ کر، لیکن وہ اسے بعد میں منانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نیچے اسٹیج پر اوزیلا نے محسلہ کو بٹھایا اور خود جا کر وہ آرش خانزادہ کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ آرش جو وائٹ کلر کا کرتا پہنے ہوئے اس میں غضب ڈھا رہا تھا، اپنی سفید رنگت کے ساتھ اس نے اپنی پاس کھڑی اپنی خانزادی کو دیکھا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کے لانگ فراک میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، ڈیسنٹ سا تیار ہو کے آرش کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں سب سے چھپا کر رکھ لے۔ مولوی صاحب نکاح اسٹارٹ کریں۔ عالم زیب نے اپنی بیٹی محسلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کے لیے کہا تھا۔ زرم خانزادہ جو محسلہ کو دیکھنے میں ہی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھونگھٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بدمزہ ہوا تھا اور شدت سے وہ نکاح کا انتظار کرنے لگا تاکہ نکاح کے بعد وہ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھا سکے۔ مولوی صاحب نے بھی ہاں میں سر ہلاتے نکاح کے کلمات کو ادا کرتے ہوئے ابھی محسلہ سے قبول ہے پوچھنا ہی تھا کہ لان کے اندر داخل ہوتے
روحان نے چیخ کر کہا تھا، بابا، اور مسکراتے ہوئے وہ اسٹیج کی طرف بڑھتے زرم خانزادہ کے پاس جا کر اس کے سینے سے لپٹ چکا تھا۔ لان میں کھڑے تقریباً سب ہی دھم سادے حویلی والے ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ محزلہ اور عزلہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بے ساختہ ہی محزلہ نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اب وہ اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ کسی چھوٹے بچے کو زرم کو بابا بلاتے دیکھ کر وہ یہ نہ سمجھ سکتی ہوتی کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ یہ کون ہے؟ عزلہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عارش خانزادہ سے پوچھا تھا۔ اس کا اشارہ روحان کی طرف تھا۔ روحان زرم خانزادہ کے گلے لگے اس سے اپنا پیار بٹور رہا تھا، لیکن اس نے آج محسوس کیا تھا اس کا بابا اسے زور سے اپنے سینے میں نہیں بھینچ رہا۔ زرم خانزادہ تو بالکل دھم سادے اپنی جگہ پر بالکل شل ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ تو اب کیا اس کا عشق اس سے دور جانے والا تھا؟ یہ خیال ہی کتنا سہانے روح تھا۔ بے ساختہ ہی اپنے دل کی جگہ کو مسلتے ہوئے اس نے گہری سانسیں بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہوا میں آکسیجن کی کمی اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ روحان کو دھیرے سے اپنے سے جدا کرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود کھڑے ہوتے عزلہ کی طرف بڑھتے اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، لیکن بے ساختہ ہی اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور اس کے بائیں طرف دل کی جگہ میں ایک نہ ختم ہونے والا درد اٹھا تھا۔ اسے پورا لان اپنی آنکھوں کے سامنے چکراتا ہوا نظر آیا۔ سب کے عکس اسے بلر نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ کہتا، اپنے ہوش و حواس گواتا، وہ اسٹیج پر اپنے پورے فٹ کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی جان لے گیا تھا کہ اس کا عشق اس سے جدا ہونے والا ہے۔ شاید وہ اب تک خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ محزلہ سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ صرف اس کے جدا ہونے کے خیال سے ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اگر کبھی سچ میں اسے محزلہ سے جدا ہونے پڑا تو کوئی بھائی نہ بھائی زرم خانزادہ زیادہ اپنی جان گنوا دیتا۔ سب بے ساختہ ہی چیختے ہوئے زرم کی طرف بڑھے تھے۔ لالا، بھائی، بچے، بابا، حویلی کے تقریباً سب مکین ہی اسے پکارتے اس کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملیار، جاؤ جلدی سے گاڑی نکالو، لالا کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، ان کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زرم خانزادہ کے ہونٹ نیلے پڑتے دیکھ کر عارش خانزادہ نے دھڑکتے ہوئے دل سے ملیار سے کہا۔ ملیار جلدی سے باہر گاڑی نکالنے کے لیے بھاگا تھا اور زرم کو بصیر برلاس اور عارش اٹھاتے باہر کی طرف لے کر بھاگے تھے۔ جاری ہے، آگے بھی میں لکھ لیتی، لیکن یقین مانے اس وقت مجھے پیپرز کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگلے مہینے میرے پیپر اسٹارٹ ہونے والے ہیں اور میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو مجھے ابھی سے بیٹھنا ہوگا۔ بس صرف 19 دن ہے میرے پاس، تو پلیز ابھی جتنے ایپیسوڈ میں دے رہی ہوں انہی پر گزارا کریں، اور کوئی بھی کمنٹ سیکشن میں ایسا نہ بولے کہ ہمیں لانگ ایپیسوڈ چاہیے۔ لانگ ایپیسوڈ دیکھ کمنٹ سیکشن میں اپنی ریویو میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔